السلام علیکم ناظرین کرام، آخر کار ایک شخص کی کہانی اپنے اختتام کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہے اور دوسری طرف تاریخ کا قلم بیتاب ہے سچ لکھنے کو۔ تاریخ کا قلم یہ لکھنے کو بیتاب ہے کہ ایک شخص کو جب کرسی ملی، منصب ملا، عہدہ ملا، تو اس نے اپنے اس عہدے کا استعمال کس طریقے سے کیا اور اس قوم کو کس حد تک نقصان پہنچایا، اور یہ تاریخ ضرور لکھے گی کیونکہ تاریخ کے قلم کو سچ لکھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ٹو وے کمیونیکیشن سٹارٹ ہو گئی ہے۔ پہلے صرف ون وے کمیونیکیشن تھی، اب ٹو وے سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے دو اہم ترین فیصلے آئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور آج عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر لاہور جلسے کے حوالے سے ایک اہم ترین اور بڑا اعلان کر دیا ہے کہ یہ جلسہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور لاہور کے لوگوں نے اور لاہور کے آس پاس کے جو علاقے ہیں ان لوگوں نے کس طریقے سے لاہور کے جلسے میں شرکت کرنی ہے اور اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے۔ دوسری طرف حکومت بھی اپنا پورا زور لگا رہی ہے کہ بھئی ہر وہ بندہ جو لوگوں کو نکال سکتا ہے، جلسے کو کامیاب کر سکتا ہے، وہاں پر ریڈز کی جا رہی ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر ایک سوال ہوا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہ خان صاحب آپ مولانا فضل الرحمان کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں، تو خان صاحب نے آگے سے جواب دیا۔ اب اس جواب کو پاکستان کا میڈیا تروڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے اور کچھ دانشور سوشل میڈیا کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا وقت اور ایسا زمانہ ہے کہ جہاں پر زیادہ دیر تک آپ دو نمبری چلا نہیں سکتے، آپ کی دو نمبری بہت جلد پکڑی جاتی ہے۔ تو عمران خان سے کیا سوال ہوا تھا اور عمران خان نے جواب کیا دیا، وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ایشو کھڑا ہو گیا تھا جب پشاور کے اندر علی امین گنڈا پور نے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا رحمت للعالمین کانفرنس کے اندر، تو وہ مہمان پاکستان کے قومی ترانے کے اوپر کھڑے نہیں ہوئے۔ اب وہ کیوں کھڑے نہیں ہوئے، کیا وجہ تھی، وہ وضاحت انہوں نے بتا دی ہے کہ یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے ہم اس قومی ترانے کے اندر کھڑے نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ تو پہلے نمبر پر آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب محترم عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے اقتدار کا سورج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آج بڑی گواہیاں آ گئی ہیں کہ بھائی اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے۔ کس کس بندے نے گواہی دی ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اس سے قبل یہ ذرا سن لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچے ہیں اسد کیسر کے گھر۔ اسد کیسر نے مولانا فضل الرحمان اور صدر عارف علوی ان دونوں کو اپنے گھر پر بلایا ہے، دعوت کی ہے، اور ایک دن قبل صدر عارف علوی کی اور سلمان اکرم راجہ کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی رہائش گاہ کے اوپر انتہائی اہم ملاقات ہوئی تھی، اور آج یہ ملاقات اس ملاقات سے بھی زیادہ اہم ہے جو ہونے کے لیے جا رہی ہے اسد کیسر کے گھر پر۔ اسد کیسر نے کہا کہ جتنی بھی جمہوری قوتیں ہیں ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور اکٹھا کر کر ساتھ چلیں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا بھئی انہوں نے بڑے کھانے کھائے ہیں میرے گھر میں، اب میری باری ہے، اب میں ابھی آ گیا ہوں، میں بھی اب دعوت کے اوپر آیا ہوں۔ تو آج کی یہ ملاقات انتہائی اہم ہوگی جو یہ ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ اب آگے آجیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کو ہے، بالکل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں۔ اتوار کی رات جو پوری کوشش کی گئی کسی طریقے سے آئینی عدالت بن جائے، ترمیم ہو جائے، قاضی صاحب کو ہم اس کا چیف جسٹس بنا دیں گے، اگلے 3 سال کے لیے ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہوگی، لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کا نظام بھی کوئی چلا رہا ہے۔ اصل کنٹرول اس ذات کا ہے اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سے پلان ایسے ہیں جو انسان اس زمین پر اپنی عقل، سوچ اور فہم کے مطابق بناتا ہے، اور کبھی کبھی وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میری سوچ ناقص ہے، میری عقل مکمل نہیں ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اب بلاول بھٹو صاحب کیا کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ مایوس کن لہجے کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، عطا تارڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا سنیے گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس جو ڈرافٹ تھا وہ کچا ڈرافٹ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن کے اندر جب ہم سکول میں جایا کرتے تھے تو 2 طرح کی پینسلیں ہوا کرتی تھی، ایک کچی پینسل ہوتی تھی، ایک پکی پینسل ہوتی تھی۔
ہمیں ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے بھائی، ہمارے ماں باپ کہتے تھے کہ بھائی پہلے آپ نے جو ہوم ورک کرنا ہے وہ ذرا کچی پینسل کے ساتھ کرنا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ربڑ کے ساتھ اس کو مٹا لینا، جب کچی پینسل کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے تو پھر بعد میں پکی پینسل کے ساتھ اس کو یعنی کہ اپنا کام کر لینا۔ تو یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کچا ڈرافٹ تھا، پکا بھی لے کے آئے، بھائی پکا کہاں پہ ہے؟ سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ پکا ڈرافٹ کدھر ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس ڈرافٹ کچھ اور ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس کچھ اور ہے، پی ٹی آئی کے پاس کچھ اور ہے، اور نون لیگ کے پاس کچھ اور ہے۔ یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل ڈرافٹ کیا ہے، اصل ترامیم کیا جو ہونے کے لیے جا رہی ہیں۔ مزید بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے۔ تو یہ اعتراف کر لیا گیا کہ بھائی اس شخص کا ہم راستہ نہیں روک سکتے۔ اب جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے وہ ذرا سنیے گا شاہ زیب خان زادہ کے شو میں۔ انہوں نے کہا کہ جب نون لیگ کی لیڈرشپ کی مولانا سے ملاقات طے ہوئی تو میں سمجھا کہ مشاورتی ٹیم نے معاملہ طے کر دیے ہیں، لیکن اتوار کو مولانا نے الگ موقف اپنایا۔ مولانا کے ساتھ محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ بار بار ملتے رہے، آخری ہفتے میں 10 ملاقاتیں ہوئیں۔ اس میں کوئی چیز رہ تو نہیں جانی چاہیے تھی کہ جو فائنل نہ ہوتی، لیکن آخر کار مولانا نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ عطا تارڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ڈرافٹ کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، فی الحال یہی نظر آتا ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ ان سب کو اب نظر آ گیا کہ اگلا جو منظر نامہ ہے وہ کیا ہے، آگے ان کے ساتھ کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان نے آج ایک بڑی اہم گفتگو کی ہے، وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو 2 اہم ترین فیصلے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک فیصلہ آیا ہے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت سے، اور دوسرا فیصلہ آیا ہے جسٹس بابر ستار کی عدالت سے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو ریفرنس ہے اس کا حتمی فیصلہ دینے سے اس کورٹ کو روک دیا جو عمران خان کا اڈیالہ جیل کے اندر ٹرائل کر رہی ہے، روک دیا ان کو کہ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے اس کا حتمی فیصلہ نہیں دینا۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ دوسرے نمبر پر جسٹس بابر ستار کی عدالت کے اندر آج ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ ایک بچہ تھا فیضان عثمان، ڈاکٹر عثمان کا بیٹا، وہ غائب ہو گیا تھا، اور ڈاکٹر عثمان نے بتایا تھا میڈیا کے اوپر آ کر کے کچھ لوگ آئے تھے ہمارے گھر پر، وہ میرے بچے کو لے گئے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے بھیج دیں گے، نہیں بھیجا، 2 مہینے ہو گئے نہیں بھیجا، پھر وہ کھل کر سامنے آئے، عدالتوں کے اندر گئے، آخر کار وہ بچہ واپس آ گیا۔ اور جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا جی آپ اب یہ درخواست نمٹا دیں کیونکہ جو مغوی ہے وہ گھر واپس آ گیا ہے۔ لیکن اس بار جسٹس بابر ستار نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا، ہم ان لوگوں کا پتہ لگائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو آئے تھے ڈاکٹر عثمان کے گھر پر اور ان کے بچے کو لے گئے تھے۔ آئی جی اسلام آباد ناکام رہے ہیں ان لوگوں کو ڈھونڈنے میں۔ جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں سب کو یہ نوٹس بھیج دیا ہے کہ غالباً 2 ہفتے کے اندر اندر آپ اپنی رپورٹ جمع کروائیں کہ یہ بچہ کہاں پہ تھا اور کن کے پاس تھا۔ یہ بھی ایک بڑی خبر آج کی جو جسٹس بابر ستار کی عدالت سے آئی ہے۔ اب آجیں قیدی نمبر 804 نے جو آج اہم ترین باتیں کی ہیں لاہور جلسے کے حوالے سے۔ عمران خان نے کہا کہ جو بھی ہو جائے لاہور کا جلسہ کریں گے، قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ لاہور جلسے میں کشتیاں جلا کر نکلیں، ہر صورت نکلیں۔ اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا تھا اسلام آباد کے جلسے کے بارے میں جو سنگجانی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا تھا کہ سب سے بڑی ذمہ داری اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کی تھی، جہلم کے لوگوں کی تھی، واکنڈ کے لوگوں کی تھی، ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہاں کی تھی۔ اسی طرح لاہور کے جلسے کی سب سے بڑی ذمہ داری لاہور کے لوگوں کی ہے، لاہوریوں کی ہے، کیونکہ لاہور کے اندر بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ان کے ووٹر اور ان کے سپورٹر ہیں۔ پھر جو آس پاس کے علاقے ہیں، شیخو پورہ ہے، گجرانوالہ ہے، سیالکوٹ ہے، قصور ہے، یہ آس پاس کے جو علاقے ہیں پنجاب کے، ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ کیا یہ اس جلسے کو کامیاب بناتے ہیں یا نہیں بناتے۔ یہ اب اس دن پتہ چلے گا جس دن یہ جلسہ ہوگا۔ عدالت کے اندر جلسے کا معاملہ گیا ہوا ہے اور جس جج صاحب نے درخواست سننی تھی وہ جج صاحب چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ اب تحریک انصاف ایک نئی درخواست دائر کرنے کے لیے جا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی جلدی ہماری درخواست کو سنا جائے۔ دوسرے نمبر پر جو پنجاب حکومت ہے، پولیس کو انہوں نے انتہائی ایکٹیو کر دیا کہ بھئی جو بندے نکال سکتے ہیں لوگوں کو ان کو ذرا پکڑیں، نظر بند کریں ان کو، جب تک یہ جلسہ ہو نہیں جاتا، جب تک یہ ایکٹیویٹی ہو نہیں جاتی۔ عالیہ حمزہ کے گھر پر ریڈ ہوئی ہے،
اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے، انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، 21 ستمبر کو سب نکلیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں شریک ہوں۔ اس شخص کے لیے نکلیں جو 440 دن سے آپ کے لیے جیل میں ہے، وہ شخص آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جیل کے اندر ہے، یہ عالیہ حمزہ نے کہا ہے۔ لاہور کے جو صدر ہیں شیخ امتیاز محمود، ان کے گھر پر پولیس نے بھاری نفری کے ساتھ دعویٰ بولا ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنے گھر کے اندر موجود نہیں ہیں۔ لاہور سے شہباز شریف کو جنہوں نے ہرایا، ایڈوکیٹ افضال عظیم پہاڑ، ان کو شنگائی پل کے پاس سے گرفتار کیا گیا فیروزپور روڈ پہ۔ ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی ساتھ تھے، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے لاہور جلسے کے حوالے سے۔ دیکھیں اب اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ پنجاب حکومت یہ کہے پی ٹی آئی کو کہ ٹھیک ہے بھائی آپ انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ آرام سے آئیں گے، آ کر جلسہ کریں گے، کوئی ہلہ گلہ نہیں ہوگا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، کوئی دھرنے شرنے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ حالانکہ ویسے تو قانونی طور پر دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے، لیکن چلیں یہ شرائط سامنے رکھیں اور پی ٹی آئی اگر مانتی ہے تو ٹھیک آئیں، آرام سے ایک جمہوری پروسیس ہے، جلسہ کریں اور جائیں، دیٹس اٹ۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت طاقت کا استعمال کرے گی۔ یاد رکھیے گا، اسپیشلی یہ برصغیر کی تاریخ ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، یہ سری لنکا کو دیکھ لیں، ہندوستان کے واقعات کو دیکھ لیں، اور حال ہی میں جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا وہاں دیکھ لیں۔ جب بھی حکومتوں نے طاقت کا استعمال کیا، تحریکوں نے اور زور کے ساتھ آگے بڑھی، تحریکیں اور زور پکڑا تحریکوں نے جب طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب عقل، فہم اور فراست کا استعمال کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ صرف سپریم کورٹ سے لوگوں کو امیدیں ہیں، اس کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، متحد عدلیہ اور پولیس پر کسی کو اعتماد نہیں رہا۔ مزید عمران خان نے کہا کہ آئینی ترمیم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے 4 امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلا اور پھر بھی ہار گئے۔ آئینی ترمیم 3 امپائروں کی توسیع کے لیے کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ عمران خان نے آج پہلا باضابطہ رد عمل دیا ہے آئینی ترمیم کے اوپر۔ مزید عمران خان نے کہا کہ توسیع لینے والے امپائرز میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر شامل ہیں۔ توسیع اس لیے دینے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ فراڈ الیکشن کو تحفظ دے سکیں، یہ عمران خان نے کہا۔ اور عمران خان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ آئینی ترمیم والا معاملہ تو اب ریورس ہو گیا ہے، اس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ یہ حکومت پوری کوشش کرے گی، یہ نمبر پورے کریں گے، اور اس آئینی ترمیم کے اندر ان کی زندگی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم نہ ہوئی تو ہم نہیں بچیں گے، یہ پوری کوشش کریں گے آئینی ترمیم لانے کی۔ مزید عمران خان سے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں سوال ہوا کہ آپ ان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں، تو رپورٹ یہ ہو رہا ہے پاکستان کے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، حالانکہ ایسی بات عمران خان نے بالکل بھی نہیں کی ہے۔ عمران خان نے کہا، جو جواب دیا عمران خان نے کہا کہ مولانا صاحب اگر جمہوریت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، تمام سیاسی قوتوں کو جمہوریت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اور عمران خان کے جو وکیل ہیں نعیم حیدر پنجھوتا، انہوں نے بھی اس بات کی کلیریفیکیشن دے دی ہے کہ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے کردار کو سراہا ہے، ہمارا میڈیا عجیب و غریب قسم کے بیانات چلا رہا ہے۔ یہ میڈیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وقت اور حیثیت کتنی رہ گئی ہے، کتنے کے لوگ ہیں جو ٹی وی چینل کو دیکھتے ہیں، کتنی پرسنٹیج رہ گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ خبروں کو دیکھنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا پاکستان کا میڈیا استعمال کرتے ہیں، یہ ذرا ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس کے اندر۔ مزید عمران خان نے کہا کہ یہ حکومت این آر او کی پیداوار ہے، حکومت سے نہ خرچ کم ہوں گے نہ سرمایہ کاری بڑھے گی، بڑے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہاں پر مافیاز بیٹھے ہیں۔ مزید عمران خان نے کہا کہ ملک کو اصلاحات کی ضرورت ہے، پاکستان اس کے بغیر دلدل سے نہیں نکل سکتا، اصلاحات کے ذریعے خرچ کو کم اور آمدنی کو بڑھانا ہوتا ہے۔ 8 ماہ ہونے کو ہیں، حکومت نے کتنی ریفارمز کی ہیں اور کتنے اخراجات کم کیے ہیں، یہ سوال عمران خان نے پوچھا۔ مزید کہا کہ نواز شریف، زرداری اور محسن نقوی سمیت تمام بڑوں کے پیسے بیرون ملک پڑے ہیں، فراڈ حکومت کی وجہ سے بھی بیرون ملک مقیم پاکستانی سرمایہ کاری نہیں کر رہے، یہ عمران خان نے کہا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چائنا کی ترقی میں بیرون ملک مقیم چینیوں نے سرمایہ کاری کی تھی، جو باہر کے ملک میں پاکستانی ہیں وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، قرضوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے ان کی سرمایہ کاری اہم ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانی قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے ملک کے اندر سرمایہ کاری نہیں کر رہے۔ مزید عمران خان نے کہا کہ اپنی طاقت کو بچانے کے لیے ملک کو آج دوبارہ اس نہج پر لایا جا رہا ہے کہ قانون کی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے، اور قانون کی بالادستی کے بغیر سرمایہ کاری نہیں آ سکتی، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔
یہ ساری کی سارے باتیں آج عمران خان نے کی ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نواز شریف نے تو فتح کی تقریر تیار کر رکھی تھی، یاسمین راشد جیل میں ہوتے ہوئے بھی جیت چکی تھی، نواز شریف کو 74,000 ووٹ ڈلوائے گئے، 8 ماہ گزر چکے، الیکشن ٹریبیونل کیوں کام نہیں کر رہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں آج عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر کی ہیں۔ آخر میں وہ ایک بڑا سوال جو بہت سے پاکستانیوں نے پوچھا کہ جس وقت علی امین گنڈا پور نے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا رحمت للعالمین کانفرنس کے اندر، جن کا تعلق افغانستان سے تھا، جب پاکستان کا قومی ترانہ چلا تو سب احتراماً کھڑے ہوئے، لیکن وہ 2 مہمان نہیں کھڑے ہوئے۔ تو علی امین گنڈا پور نے آج یہ بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ افغان قونصلیٹ جنرل نے وضاحت کر دی ہے کہ میوزک کی وجہ سے وہ ترانے میں کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے اپنا قومی ترانہ بھی بین کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو نظام ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، اس میں میوزک کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہماری پالیسی ہے، اس وجہ سے ہم کھڑے نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو کوئی پاکستان سے کوئی مسئلہ ہے یا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات، اس میں کوئی مسئلہ، اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو وہ آتے ہی نہ۔ تو یہ آج علی امین گنڈا پور نے وضاحت کی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اس وقت ساری کی ساری نظریں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 2 محاذوں کے اوپر لڑ رہی ہے۔ ایک مولانا فضل الرحمان کو منا رہی ہے کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے ہلنا نہیں ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو سیاسی موومنٹ آپ نے شروع کی ہوئی ہے، لاہور کے اندر جو جلسہ ہونا ہے اس کے حوالے سے کام کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ آپ سب اپنا خصوصی خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، جلد آپ سے اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔